بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں عمران عباسی۔ آج کی ویڈیو مولانا طارق جمیل صاحب کی جو معافی ہے میڈیا کے حوالے سے، جو انہوں نے معافی مانگی اینکر پرسن سے، اس کے حوالے سے ویڈیو شروع کرنے سے قبل اپنے ناظرین کو بتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، کیونکہ میرا تعلق بھی صحافت سے ہے اور پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے بھی میں تقریباً ہر وقت اٹیچ ہی رہتا ہوں، اور سوشل میڈیا کے اندر میں نے جب ویڈیوز وغیرہ دیکھیں، تجزیے بھی دیکھے، پھر لوگوں کے جو پیجز کے اوپر لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت میں، اور دیگر جو لوگ تھے جنہوں نے حامد میر صاحب ہیں یا پھر مالک ہیں اور دوسرے بہت سارے اینکر ہیں، وہ جن میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا نیوز میں کامران شاہد صاحب ہیں، تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی انہوں نے فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کیے تھے۔ تو میں نے دونوں طرف جب دیکھا تو دونوں طرف سے یہ تھا کہ بہت زیادہ تنگ نظری تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل کے جو فالوورز تھے، انہوں نے جو ہے وہ میں نے ایک دو جگہ پہ ایسے فوٹوز بھی دیکھے جہاں پہ انہوں نے ہندو والا جو ماتھے پہ جو لگاتے ہیں ہندو، وہ ان کو لگایا ہوا تھا انہوں نے، اور ان کو کہا تھا یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے اندر، تو کیونکہ میں تو آزاد کشمیر کے اندر رہتا ہوں اور ہمارا یہ چینل ہے آزاد کشمیر کی بھرپور کوریج کرتا ہے، لیکن جب علماء اکرام پہ بات ہو تو پھر علماء اکرام سب کے سانجھے ہوتے ہیں، جو جس بھی چاہے علماء کے اوپر اتنا حق ہر مسلمان کا، جو بھی مسلمان کلمہ گو ہے وہ علماء اکرام کی جو ہے وہ عزت کرتا ہے، اور علماء اکرام کی عزت میں ہی اسلام کی سربلندی ہے۔ یہی ہمارے اسلام نے بتایا کہ آپ نے اپنے جو لوگ اسلام کے داعی ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کیونکہ ایک بہت عظیم مبلغ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی محنت ہے، ان کی کیسٹیں ہیں۔ میں خود بچپن میں جب آج تک بھی میں تقریریں سنتا رہتا تھا ان کی، اور جب سے وہ تھوڑا سا حکومت کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی حکومت کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے بندہ سیاسی ہو جاتا ہے۔ جب سیاسی ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ مختلف جو جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی پھر اپنی رائے ہوتی ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کی اپنی رائے تھی کہ جناب عمران خان صاحب ایماندار ہیں، بالکل ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو جو چاہنے والے لوگ تھے انہوں نے پھر یہ ہے کہ سوال اٹھانے شروع کر دیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ایک ایسا کھیل ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، اور تنقید وہ بھی دائرے کے اندر رہ کے نہیں کی جاتی۔ حالانکہ سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہے، سیاست عبادت ہے۔ اگر آپ سیاست کو اس لیے کریں گے کہ آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں گے، آپ اس سیاست کے ذریعے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف عہدوں تک ہے، یا پھر اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کرنے میں، اپنی دولت کو بڑھانے میں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی جو عزت قدر ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن مولانا صاحب نے جو بات کی تھی کہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر یعنی میڈیا کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اوپر میں نے خود بھی اکثر میں باعث صحافی میں یہ تنقید کرتا ہوں کہ جو ہمارے اینکر پرسن ہیں وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مالک ہوتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے چینل ہیں اور پھر وہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اب میرا جو شوق تھا، میں میڈیا میں اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کروں، میرا یہ مشن تھا کہ میں ایک عام آدمی کی آواز بنوں، میں اس لیے میڈیا کے اندر آیا۔ اب میڈیا کے اندر میں پراپر اس لیے میں کسی سے تنخواہ نہیں لیتا ہوں، کسی سے پیسے نہیں لیتا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ میں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہا ہوں، اور میں نے جو بھی کیا ہے اپنی جیب سے خرچ کر کے کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ چینل کے اندر تنخواہ وغیرہ ملتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو اینکر پرسنز ہیں ان کی تنخواہ لاکھوں میں ہے، 20 لاکھ، 40 لاکھ، 30 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ، یعنی بہت زیادہ ان کی تنخواہ ہے۔ لیکن ایک ورکر جو ہے، میڈیا ورکر جو ہوتا ہے، جو اس دھوپ کے اندر ایک کیمرہ مین کھڑا ہوتا ہے، ایک رپورٹر کھڑا ہوتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی سیکورٹی وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے فرض کیا میڈیا چینل ہیں ان کے اندر میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ جو اینکر ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ مالک جو ہوتے ہیں وہ ان سے، جو سیٹ ہوتے ہیں وہ ان سے اپنے مطلب کی بات نکلواتے ہیں، یعنی وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر مجھے ایک بندہ 30-40 لاکھ روپیہ ماہانہ دے رہا ہے
اور پھر میں اس کے خلاف، اس کی ایما کے خلاف بات کروں گا تو وہ مجھے تو تنہا تو نہیں دے گا نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قلمی جہاد ہے اور قلم کی طاقت ہے جس کے ذریعے ہم بہت ساری معاشرتی برائیوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کے میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ ٹھیک ہے میڈیا کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور پھر جو شوز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مارننگ شوز ہوتے ہیں یا رمضان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دین نے اسلام کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ آ کے ٹی وی کے اوپر تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے دین کے لیے ریسرچ کی ہوتی ہے وہ لوگ پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کو یہ پن پوائنٹ جاتا ہے کہ مولانا صاحب کی، میں نے بہت سارے پاکستان کے جو نیوز چینل ہیں ان کے اندر صبح تقریباً 7 بجے کے ٹائم ان کی تقاریر نشر ہوتی تھیں، اور یہ ذریعہ بنا تھا مولانا صاحب کی اسی وجہ سے کہ وہ میڈیا ان کو پسند کرتا تھا۔ اب اس میڈیا کے ذریعے وہ بھی لوگوں تک آواز پہنچا رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے سارے میڈیا کو جھوٹا کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے ہیں، سب لوگ اچھے بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرق نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ اب میں مولانا صاحب کی جو بات تھی، میں کیونکہ پھر بات اس لیے لمبی ہو جاتی ہے کہ مولانا صاحب کو یہ بتا دینا چاہیے تھا، جس مالک نے یہ کہا کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چلتا ہے، یہ جہاد تھا۔ یعنی مولانا صاحب یہ اگر بات بتا دیتے کہ فلاں مالک نے یہ کہا اور یہ اس نے بات کی، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو چلتا کہ یہ کون سا مالک ایسا ہے، اور پھر جو دیگر جو صحافی ہیں وہ بھی کھل کے بات کر سکتے تھے جی کہ یہ مولانا صاحب نے جو ہے بات کی ہے تو لہٰذا اب ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب کو اب ظاہر سی بات ہے یہ بات نہ کہہ سکے انہوں نے، میں نے خود ان کا انٹرویو بھی سنا، انہوں نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے جان چھڑائی اور معافی مانگ کے انہوں نے کہا یار اب اس چیز سے جان چھڑاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ میری مولانا صاحب سے گزارش ہے خدا رہا اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے، جو بھی آپ کے فالوورز ہیں، میں بھی آپ کو فالو کرتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی اگر آپ کی جو تقاریر دینی حوالے سے جو معلومات ہوگی ہم اس کو لازمی دیکھیں گے بھی۔ لیکن جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں وہ پھر اپنی جگہ ہوتے ہیں، سیاست پہ ایک نہیں ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے مختلف جماعتیں اور بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے عوام پہ۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ اتنی گندی گالیاں نکالتے ہیں کچھ لوگ، حالانکہ آپ گالیوں سے نہیں بات کریں، آپ دلائل سے بات کریں۔ دیکھیں آپ کا میرے ساتھ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ دلائل کے ساتھ مجھے قابو کریں، میرے خلاف جو بات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، آپ دلیل کے ساتھ آپ یہ کہیں جی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ میں سمجھوں گا کہ میرے اندر یہ غلطی ہے۔ اگر آپ بجائے دلیل کے، دلائل کے آپ گالیاں نکالنا شروع کر دیں، دل کی بڑاس نکالنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ غدار کا لفظ، کافر کا لفظ یہ اس طرح سے دیا جاتا ہے، ایک دم منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، بس 2 منٹ کی بات ہوتی ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے، 2 منٹ میں جناب بندہ غدار ہو جاتا ہے، 2 منٹ میں جناب بندہ محب وطن ہو جاتا ہے، اتنا مجاہد بن جاتا ہے کہ اسی بندے کو یہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، تھوڑے دنوں میں اس کو وہ نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ بہت ساری مثالیں۔ اب سچ بولنے کی پاکستان کے اندر بہت زیادہ قیمت اٹھانی پڑتی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں خود ایک اپنا چینل چلا رہا ہوں، میں اپنا فیس بک کے اوپر پیج چلا رہا ہوں، واللہ میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کہ میں نے جب بھی کبھی عوامی مثال کو اجاگر کیا تو 2 مہینے 3 مہینے تک مجھے جو ہے وہ بلاک رکھا گیا ہے، نہ میں لائیو کوریج کر سکا ہوں، نہ میں بعض دفعہ کمنٹ کر سکا ہوں، نہ میں کسی اپنی گروپس میں کوئی ویڈیو شیئر کر سکا ہوں، یعنی بالکل باؤنڈ کر کے مجھے رکھ دیا گیا۔ حالانکہ میں امین میر صاحب یا دیگر جو بڑے کالم نگار ہیں، میں ان کے مقابلے میں تو ظاہر سی بات ہے، یا طارق جمیل صاحب ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، اور ایک عام آدمی کی آواز کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں میڈیا کے ذریعے۔ مجھ جیسے ناچیز پر بھی اگر لوگوں کی نظر ہے، اور میں خود آپ کو بتاؤں کہ میں اسی جرم میں، سچ بولنے کے جرم میں کتنی دفعہ جیل جا چکا ہوں، تھانے میں گرفتار رہا ہوں، آج بھی جھوٹے مقدمات میرے اوپر درج ہیں، FIR ہیں، میں ان مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ میں کس مشکل میں ہوں یا کتنی میں ٹینشن کا شکار ہوں۔ شاید میں پوری رات جاگتا رہتا ہوں، پورا دن محنت کرتے ہوئے گزرتی ہے، ہمیں اپنی روزی کمانے کے چکر میں بھی ہوتے ہیں، پھر یہ لوگوں کے مثال کو بھی اٹھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو میرے اوپر اتنے مقدمات بنے ہوئے کسی کو تو نہیں پتہ ہے، میں تو کسی کے سامنے رونا دھونا تو نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے اوپر جھوٹے مقدمے بنے، میرے خلاف مجھے کاروباری طور پہ ڈسٹرب کیا گیا، میرے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ میرے اوپر تنقید جو انہوں نے کی، جھوٹے مقدمات FIR درج کی، میں کسی کے سامنے رویا نہیں ہوں، میں نے فیس کیا ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب کمپیوٹر کی اسکرین پہ یا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ وہاں پہ کامنٹ کرتے ہوئے آپ کو صرف 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن آپ تک جو ہم خبر پہنچاتے ہیں، جو ویڈیو پہنچاتے ہیں، جو معاملات پہنچاتے ہیں، ہمیں اس کے لیے شاید پورا پورا دن سوچنا پڑتا ہے، رات بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کس طرح ہم نے لوگوں تک خبر پہنچانی ہے، کس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اب آپ میری بات سنیں گے، آپ کو یہ میں میڈیا کے حوالے سے بتا دوں، میڈیا ٹھیک ہے، میڈیا کے اندر خرابیاں بھی ہیں، لیکن یہ میڈیا اگر نہ ہوتا تو آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلتا کہ پاکستان کے اندر کتنی جعلی فیکٹریاں جو ہے وہ لوگوں کو کیا کھلا رہی ہیں؟ آپ کو کس طرح پتہ چلتا کہ لوگوں کو گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ چلتا کہ کچھ لوگ چند لوگ جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس طرح پتہ چلتا کہ کرپشن کی جا رہی ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ چلتا کہ عوام جو آپ کو پتہ ہے جب پی ٹی وی کا دور تھا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ تھا کہ کوئی خبر آپ کو شائع ہوتی تھی کسی غریب آدمی کی، چلیں یہ ہے کہ اخبارات تھے، اخبارات کے وہ انہوں نے ختم کیا۔ دیکھیں میں خود اخبار کے ساتھ منسلک ہوں، الیکٹرانک میڈیا کو میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے خود اپنا چینل اسی لیے بنا کہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر نہیں کرتے ہیں رپورٹنگ، سچی بات ہے، میں خود اس رپورٹنگ، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکا ہوں، میرے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا تو میں یہ کہوں کہ باقی لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب پی ٹی وی ہوا کرتا تو کسی کو بھی خبر نہیں ملتی تھی، کتنے قتل ہو جاتے تھے، کتنے لوگ مارے جاتے تھے، کتنے زیادتی ہوتی تھی، وہ بے نقاب نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح سوشل میڈیا آیا، سوشل میڈیا کے اندر بہت خرابیاں ہیں، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جعلی آئی ڈیز کے ذریعے پگڑیاں اچھالتے ہیں، کچھ لوگ بلیک میلنگ، اب میں کہنا شروع کر دوں کہ سوشل میڈیا ہی غلط ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو غلط کہنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے فوائد کتنے اور نقصانات کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں لایا گیا تھا تو ابلیس اس کے سامنے ہے، وہ اس کو برائی کے راستے پہ لے جاتا ہے، ہم نیکی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر 2 آپشن اللہ نے رکھ دیے، نیکی اور برائی کا، یہ دیکھیں 2 آپشن ہیں۔ اب اسی طرح کسی بھی چیز کے اندر فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ اب ٹی وی چینل ہے، ٹی وی کا ریموٹ میرے ہاتھوں میں ہے، میں جس چینل کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں ریموٹ کو گھماؤں گا، اگلا چینل لگا دوں گا۔ اس طرح موبائل آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، اگر موبائل آپ کو نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی لڑکی کو کال کریں، کسی بندے کو کال کریں، موبائل یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کال کریں گے کسی کو بھی، وہی آپ کو نمبر ڈائل کر کے دے گا۔ یہ خود بخود کسی لڑکی کو موبائل کال نہیں کرتا ہے، یہ ہماری سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہم کس سوچ کے زاویے سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ میڈیا کے اندر خرابی ہیں اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ عام آدمی کے اندر خرابی ہے ہمیں بھی اپنے اندر خرابی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے، اگر آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ میں اپنی جگہ خود کو پاک صاف کہتا رہوں گا، آپ اپنی جگہ خود کو پاک صاف کہتے رہیں گے، لیکن جتنی غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اگر ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے قبل رات کے وقت ہم یہ کریں کہ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے مخلوق خدا کے لیے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو میرے خیال میں 80 سے 95% ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ میں نے آپ کی طرف انگلی کی، آپ میرے کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ تین انگلیاں میرے اوپر ہیں، ایک آپ کے اوپر ہے، 3 میرے اوپر ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں آپ کی طرف ایک انگلی اٹھا رہا ہوں تو میرے اوپر کتنی انگلیاں اٹھیں گی یہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ چیز نہیں ہوتی ہے، کسی کے اوپر ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تنقید برائے اصلاح جب کریں گے تو ہمارا معاشرہ کسی طرف جائے گا۔ آپ دیکھیں چائنا پاکستان کے بعد آزاد ہوا، چائنا آج دنیا کی سپر پاور بنا ہوا، پاکستان وہاں پہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، خرابی کیا ہے؟ اب اسی طرح ہمارا آزاد جموں کشمیر ہے، اب مسئلہ کشمیر کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں، کیونکہ جب آپ کسی مسئلے کے اندر آپ جب اس کے حل کی طرف سنجیدگی سے نہیں جائیں گے، آپ ایمانداری نہیں کریں گے، تو اسی طرح سے پھر دنیا ہمارا مذاق اڑاتی رہے گی، ہم دنیا کے اندر اسی طرح سے جو ہے وہ بدنام ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے ہمارا مذاق اڑتا رہے گا۔ ناظرین اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ التجا ہے، خدا را طارق جمیل صاحب، ایمان کا سب سے کم ترین درجہ بھی یہ ہے کہ آپ تو تگڑے آدمی ہیں، آپ کے پیچھے پوری جو ہے وہ مسلمان جو بھی کلمہ گو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ خدا را طارق جمیل صاحب اس مالک کا نام بتا دیں جس مالک نے یہ کہا کہ جھوٹ کے بغیر ہم کام ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے میڈیا کو جھوٹا کہا، ٹھیک کہا، لیکن آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ سٹینڈ نہیں کر پائے، آپ نے سٹینڈ کرنا تھا۔ جب آپ سٹینڈ نہیں کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کیوں پیچھے ہٹے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی آپ نے کس طرح پیچھے ہٹ کے، کوئی آپ کو ڈر ہو گیا یا کسی وجہ سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی آپ بات کرتے ہیں تو اس بات کے اوپر جب آپ کھڑے رہیں گے تو آپ جب اس کے اوپر کھڑے رہ کے اس کا دفاع کریں گے
تو لوگ آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ میں میڈیا چینل کے تمام جو میرے لوگ ہیں میں ان سے اپیل کروں گا، خدا را کسی کی پگڑی مت اچھالیں۔ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ علماء اکرام کی باتوں کو سنا کریں، علماء اکرام کو فالو کریں، پھر ہمیں دین اسلام کی جو ہے وہ اصل تصویر نظر آئے گی، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر بے جا تنقید نہ کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت ساری معلومات ملی ہوں گی۔ آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ نیچے کامنٹس باکس میں دے سکتے ہیں۔ مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔